ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ عزیز بھائیو، روزے رکھنے کا مقصد، رمضان کے مہینے کا مقصد وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے روزے کا مقصد تقوی بیان فرمایا ہے۔ اگر رمضان کے روزے رکھے جائیں اور تقوی اختیار نہ کیا جائے تو سمجھ لیں کہ روزوں کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چند ہی دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کریں اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مسلمان بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، ایسے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان سے پہلے ہی اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم اس میں روزہ رکھ کر اور رات کا قیام کر کے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار کے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا اور سب سے پہلا عمل وہ فرائض ہیں جو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے اوپر فرض کیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے، دوسرے نمبر پر روزہ ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر صدقہ و خیرات ہے، سحری اور افطاریاں ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم اپنے اوقات کو کیسے فارغ کریں، اپنے وقت کو فارغ کریں، وقت کو نکالیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے آٹا جمع کر لیا جائے،
چینی اور گھی کے پیکٹ جمع کر لیے جائیں اور طرح طرح کے مشروبات اور مختلف قسم کے پھل فروٹ وغیرہ وہ جمع کر لیے جائیں اور سبزیاں وغیرہ جمع کر کے فریج بھر لی جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یہ تیاری ہے۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا مقصد یہ نہیں ہے، رمضان تو بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم کھا کھا کر اپنے پیٹ کو ہی بوجھل کر لیں، اللہ کی عبادت ہی نہ کر سکیں، نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیٹ کو خالی رکھیں، دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم سحری کا کھانا کھائیں، افطاری کریں، لوگوں کو سحریاں کروائیں اور افطاریاں کروائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیٹ کو بھرتے چلے جائیں۔ صبح سحری کے وقت پیٹ کو اتنا بھر لیا کہ دن بھر جو ہے سوئے رہیں، کسی کام کے نہ رہیں، اور پھر افطاری کے اندر ہم اتنا اپنے پیٹ کو اوور کر لیں کہ ہم صحیح طریقے سے قیام اللیل بھی نہ کر سکیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھا جائے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے۔ اور آج میڈیکل طور پر یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ روزہ جو ہے یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ روزے کے اندر انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیٹ کو خالی رکھتا ہے اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور میڈیکل ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، مہینہ بھر روزہ رکھنے سے کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، کئی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ تو عزیز بھائیو، اس روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا اس روزے کا مقصد ہے۔ رمضان کی تیاری سے مراد کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کریں، وقت کو سیٹ کریں کہ ہم نے اتنے گھنٹے اپنے کام کو دینے ہیں اور اتنے گھنٹے ہم نے اللہ کی عبادت کو دینے ہیں۔ اس کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جائے، رات کے وقت نوافل کا اہتمام کیا جائے، جو فرضی نمازیں اور نماز تراویح ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ نوافل پڑھے جائیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے رکوع اور سجود کیے جائیں، اور بالخصوص رب العالمین کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم قرار دیا اور فرمایا اس رمضان المبارک کی اہمیت، اس مبارک مہینے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو عزیز بھائیو، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس لیے اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے اور اس کو سیکھا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتے ہیں اور ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں
جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی چاہیے، عمل صالح کرنے چاہیے، اور بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ اس مہینے میں بالخصوص قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور وہ بھائی، وہ دوست جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی میں قرآن مجید کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس رمضان کو قیمتی بنائیں، اس رمضان کو قیمتی بنائیں، اس رمضان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ لازمی پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ رب العالمین کا جو میسیج آیا ہے، اللہ رب العالمین کا جو پیغام آیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ابھی سے اس کی تیاری شروع کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس رمضان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ کتنی بڑی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کرو، اپنے ذہن میں یہ سوچ پیدا کرو کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، پتہ نہیں اس نماز کے بعد مجھے موت آ جائے، اگلی نماز پڑھنی نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ تو اسی حدیث کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے یہ جو آنے والا رمضان ہے، ہماری زندگیوں میں رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں اگلے رمضان میں ہم روزے رکھیں گے، اگلے رمضان میں ہم تراویح پڑھیں گے، اگلے رمضان میں ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اگلے رمضان میں ہم قرآن مجید پڑھیں گے۔ تو محترم بھائیوں، نہ جانے اگلا رمضان آئے یا ہماری زندگی اس سے پہلے ختم ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جامعہ سلفیہ کے استاد محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمہ اللہ تعالی چند دن پہلے دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا، پچھلے رمضان میں وہ موجود تھے، اس رمضان سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور پھر کتنی پیاری موت ہے، کتنی اچھی موت ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کرنے کے لیے کراچی جا رہے تھے۔ ابھی ایک دن پہلے رات کو اسلام آباد میں انہوں نے تلاوت کی ہے، اور اگلے دن کراچی میں انہوں نے تلاوت قرآن بیان کرنی تھی، لیکن ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر تھے تو اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کتنی پیاری موت ہے، کتنی اچھی موت ہے کہ تلاوت کر کے آ رہے ہیں
اور تلاوت کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ کاش کہ اللہ ہمیں ایسی موت عطا کرے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے جا رہے ہوں، کاش کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ کر واپس آ رہے ہوں، کاش کہ ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ موت نصیب فرما دے۔ تو عزیز بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، دین کے علم کے راستے کے اوپر چلتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ انسان قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ آسان کر کے اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، اس رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں، اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، اس کو غنیمت جانیں۔ جو ماہ مبارک ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کا سامان جمع کر لیں اور ہم سمجھیں کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، پورا سال کھانے پینے کا ہے، پورا سال ہم کھاتے پیتے ہیں، اور رمضان کے اندر صرف سحری اور افطاری ہے۔ ہلکی پھلکی سحری کریں اور ہلکی سی افطاری کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف توجہ دیں، یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز تراویح پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، رات کو نوافل کا اہتمام کریں، اور نوافل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، حضرت علی فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے بات کروں۔ اور فرمایا کرتے تھے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ باتیں کرے تو فرماتے ہیں پھر میں اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھتا ہوں۔ تو رمضان المبارک میں یہ دونوں چیزیں ہمیں میسر ہیں، ہم نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اور واللہ العظیم یہ سیکھنے میں بڑی آسان ہے، بڑا لطف ہے اس کے اندر۔ اس زبان کو سیکھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اگر گھر کے قریب مدرسہ نہیں ہے، مسجد گھر کے قریب نہیں ہے، تو دور جا کر جہاں پر مدارس موجود ہیں وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں، وہاں جا کر قرآن مجید کو سیکھیں۔ اگر اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے تو خرچ کریں، اس کے لیے وقت صرف کرنا پڑے تو وقت کو صرف کریں۔ عزیز بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اس وقت کو اللہ کے راستے میں صرف کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو اس علم کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اگر آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں، قرآن مجید کا علم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں تو سکھائیں۔ اگر آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے قرآن و حدیث کا، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔
اس کے اندر بخل نہ کریں، اگر اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے تو وقت دیں، اس کے لیے اپنا وقت لگائیں، اس کے لیے آپ کو مال لگانا پڑے تو مال بھی لگائیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں صرف کریں، اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن رمضان کا روزہ اور قرآن مجید انسانوں کے، مسلمانوں کے حق میں یہ سفارش کرے گا۔ یہ رمضان کا روزہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، یا اللہ اس آدمی نے میرا احترام کیا، میری قدر کی، بھوک پیاس اس نے برداشت کی، اپنی روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کی، روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کی حفاظت کی، اس بندے نے روزے کی حالت میں اپنے کانوں کی حفاظت کی، یا اللہ اس بندے نے میرا بڑا احترام کیا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا جو روزہ ہے اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ اور فرمایا قرآن مجید بھی سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ اس نے اپنی نیند کو روکے رکھا، یہ رات بھر جاگتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میرا ترجمہ تفسیر پڑھتا رہا، مجھے سمجھنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا رہا، یا اللہ تیرے اس بندے نے میری بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا، اس نے میرا علم حاصل کرنے کے لیے گرمی اور سردی کو برداشت کیا، لمبے لمبے سفروں کو برداشت کیا، اس نے میرا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کیا، اپنا مال خرچ کیا، یا اللہ اس بندے نے میری بڑی قدر کی ہے، بڑی عزت کی ہے، اس نے میرے اوپر بڑا عمل کیا، یا اللہ قرآن پاک کہے گا یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی سفارش کو مان لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و او علیک، فرمایا یہ قرآن مجید جو ہے یہ حجت ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید دلیل بنے گا، اور فرمایا بعض لوگوں کے حق کے اندر یہ سفارش کرے گا اور بعض لوگوں کے خلاف یہ قرآن سفارش کرے گا۔ جنہوں نے اس قرآن کی قدر نہیں کی، اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس قرآن کے لیے وقت نہیں نکالا، رمضان کے مہینے کو بھی اس قرآن کے بغیر گزار دیا، کل قیامت کے دن یہ قرآن ایسے انسان کے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ اس انسان نے میری بے قدری کی ہے، اس نے میری ناقدری کی، اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی بلکہ مجھے چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اور قرآن مجید اس بندے کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو جہنم میں پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہم کن لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، جن کے حق میں قرآن گواہی دے گا ان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، یا پھر جن کے خلاف گواہی دے گا ان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید کے اوپر توجہ دی جائے اور اس قرآن مجید کو سیکھا جائے اور لوگوں کو سکھایا جائے۔ ایک گھر کا جو سربراہ ہے، ایک شوہر جو ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قرآن پڑھائے، وہ اپنی بیگم کو قرآن سکھائے، اور ایک باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائے، اور ایک ہونے والی ماں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دے۔ عزیز بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت کریں، کیوں؟ اس نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے۔ جس بیٹی کی آپ تربیت کرتے ہیں اس نے اپنی آگے والی نسل کی تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گی؟ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں
ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو 15 لاکھ 20 لاکھ کا جہیز دے دیا، ہم نے اپنی بیٹی کے اوپر 25-30 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا۔ عزیز بھائیو، جس نے بیٹی کو 25-30 لاکھ کا جہیز دیا ہے اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اس نے کوئی مارکا نہیں مارا۔ اصل کام تو یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کو قرآن سکھاؤ، اپنی بیٹی کو حدیث کا علم سکھاؤ، تاکہ وہ اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کا علم سکھا سکے۔ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرو کہ وہ اپنی اولاد کی آنے والی نسل کی تربیت کر سکے۔ آج ہم اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی اولاد کا بڑا خیال رکھا، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، جس نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، پروفیسر بنا دیا اس نے کوئی کمال نہیں کیا۔ اصل کام تو اس نے کیا ہے جس نے اپنی اولاد کو نمازی بنا دیا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن مجید کا علم سکھا دیا، جس نے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھا دیا۔ اصل میں کامیابی اس شخص کی ہے جس کی اولاد نے دین سیکھ لیا، دین کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ کل قیامت کے دن وہ اولاد کام آئے گی، قبر کے اندر وہ اولاد نفع دے گی جس کو آپ نے دین کے راستے پہ چلا دیا، جس کی آپ نے دین کے اوپر تربیت کی ہے، وہ اولاد آپ کو قبر میں اور کل قیامت میں اور جنت میں نفع دے گی۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دیں، ان کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں۔ اللہ اکبر! آج ہماری حالت کیا ہے، ہمارے بچوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے کہ آج ہمیں جمعے کی نماز کی جو رکعات ہیں ان کا علم نہیں ہے۔ اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے قاری صاحب ہمیں جمعہ پڑھتے ہوئے 25 30 40 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں، ہمارا تربیت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بچوں کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا اور نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ واللہ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کا اور نماز کا بالخصوص ترجمہ سکھائیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ہم خود نماز کا ترجمہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا ترجمہ سکھائیں۔ جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، بچوں کے اساتذہ کے ساتھ ملاقات کریں، ان سے کہیں کہ ہمارے بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھائیں، ہمارے بچوں کو آیت الکرسی کا ترجمہ سکھائیں، ہمارے بچوں کو دیگر دعاؤں کا ترجمہ سکھائیں۔ عزیز بھائیوں، آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی کوششیں اس دنیا کے لیے صرف کی ہیں، اپنی سوچ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ہم اس دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ سورہ الکہف ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ سورہ الکہف کے اندر آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں آپ کو کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ فرمایا الذی ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، ساری جد و جہد، ساری مصروفیت، سارا زور اس دنیا کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ ہم اپنی نوکری کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، اپنی دکان، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے لیے
10 سے 12 گھنٹے ہم اس کے لیے صرف کرتے ہیں، اور اپنی نیند کے لیے 7 سے 8 گھنٹے ہم نیند کے لیے صرف کرتے ہیں، اور بقیہ جو 4 گھنٹے بچتے ہیں وہ اپنے گھر کے کاموں میں، اپنی کھیل کود میں، اپنے موبائل یوز کرنے میں ہم صرف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بہت زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد، ساری کوششیں اس دنیا کے لیے ہیں۔ جو مال خرچ کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، وقت خرچ کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں تو اس دنیا کے لیے۔ آج ہماری حالت اور کیفیت بھی یہی ہے۔ ہم صبح کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، شام ہوتی ہے تو دنیا کے لیے، ہماری ساری باغ دوڑ اس دنیا کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا قول مجھے یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان سویا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، ابھی یہ سویا ہوا ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو حقیقت میں انسان جاگ جاتا ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو حقیقت میں انسان اس وقت جاگتا ہے، پھر ہوش آتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا۔ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، انسان قبر میں جاتا ہے، تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا، میں نے دنیا کی زندگی کو کیسے صرف کیا، میں نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا۔ تو محترم بھائیوں، رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اور جن کو ناظرہ نہیں آتا وہ ناظرہ پڑھنا سیکھیں۔ 80% لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، 80% مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی۔ جن کو قرآن مجید تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، جو سیکھتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے، جو بغیر تلفظ کے، بغیر تجوید کے پڑھتے جاتے ہیں قرآن مجید کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا۔ فرمایا جو اس طرح قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن میں غنا کا توجہ ہی نہیں کرتا، تجوید کا اور تلفظ کا خیال نہیں کرتا، فرمایا ایسے آدمی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا، اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کی۔ فرمایا میرا اس کے ساتھ، میری امت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا، تجوید اور تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا تلفظ، قرآن مجید کی تجوید کو درست کریں، مسجد میں آئیں، مدرسے میں آئیں، اور اپنے قاری صاحب سے وقت لیں، اپنے قاری صاحب سے وقت لیں، ان سے پوچھا کریں قاری صاحب کس وقت آپ وقت ہمیں دے سکتے ہیں، ہم کس وقت آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں قرآن مجید پڑھا دیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مساجد کے قاری حضرات، مساجد کے جو علماء ہیں، مدارس کے جو علماء ہیں، وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کہ آ جاؤ، وقت نکال لو، قرآن سیکھ لو۔ مسجدوں کے امام اور خطیب جو ہیں وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ، ابھی وقت ہے، آ جاؤ، قرآن کو سیکھ لو، قرآن کو پڑھ لو۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے تم میں سے کوئی جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین مومن مسلمان وہ ہے جو خود قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جن کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے ان کو چاہیے وہ اس رمضان میں قرآن سیکھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، اور جنہوں نے سیکھ لیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو دعوت دیں اور قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید کو آگے پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیوں، قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اس کو آگے پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس قرآن کو پہنچایا، صحابہ اکرام کو یہ قرآن پڑھایا، ان کو یہ قرآن سکھایا۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، قرآن کو سمجھا کرتے تھے، قرآن کو سیکھا کرتے تھے، پھر وہ آگے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ جو آج ہمارے تک قرآن مجید پہنچا ہے یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، یہ صحابہ اکرام کی محنت ہے۔ آج اسی محنت کی ضرورت ہے، آج اسی محنت کی ضرورت ہے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لوگ قرآن سے بہت دور ہیں، دین سے بہت دور ہیں، قرآن جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں سے قرآن مجید نکل چکا ہے، لوگ اس قرآن مجید سے بہت دور ہیں، ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید کا علم لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اس قرآن مجید کا علم، اس قرآن مجید کا فہم، اس قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ فرمان ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی میں اس قرآن کو سیکھیں، اس قرآن کو پڑھیں اور پھر لوگوں تک اس قرآن کو پہنچائیں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے فضیلت دی ہے اس قرآن کی وجہ سے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور پھر فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اس رات کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اس رات کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ عزیز بھائیوں، جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات بڑی فضیلت والی ہے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ فضیلت والا ہے، اور جس نبی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی بڑی فضیلت والا ہے، اور جس امت کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، وہ امت بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سب سے آخر میں آئی ہے اور میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ عزیز بھائیوں، اس امت کی بڑی فضیلت ہے اس قرآن کی وجہ سے، اور پھر جو قرآن مجید سے روگردانی کرتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کتاب، اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اس قرآن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ جیسے آج ہم پستی کے اندر ہیں، مغلوبیت کا دور ہے،
مسلمان مغلوب ہے۔ غالب کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگے، کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہماری ضلالت اور پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، یہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت اخذ کریں، لیکن ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ جس چیز پہ چاہا عمل کر لیا، جس چیز کو جی نہ مانا اس کو چھوڑ دیا۔ جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، جی میں آیا تو نماز کو چھوڑ دیا۔ دل میں آیا تو وقت پہ جمعہ ادا کر لیا، نہ دل میں آیا تو چھوڑ دیا۔ عزیز بھائیو، ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اپنی من مرضی کا دین بنا لیا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو نمازیں پڑھنے شروع کر دیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو نمازیں بھی ختم۔ مسجد میں داخل ہوئے تو سر کے اوپر ٹوپی رکھ لی، مسجد سے باہر نکلے تو سر سے ٹوپی اتار دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مرضی کا دین ہے۔ نماز کو شروع کرنے لگے تو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، نماز ختم ہوئی تو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیا۔ محرم کا مہینہ آئے گا تو گانے سننا بند کر دیے، محرم کا مہینہ گزر گیا تو سارا سال گانے چلتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہماری گاڑیوں میں چلتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے میلاد مناتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دعویٰ کرنے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ کروا لیں گے۔ بس اتنی محبت ہے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک جلسہ کروا لیا جائے، سیرت النبی کانفرنس کروا لی جائے، باقی عمل کی چھٹی، کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ گھر میں عورتیں بے پردہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بچے بے نماز ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ میرا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، میرا لباس نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ ہمارے گھر کا نظام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے ملک کا نظام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ ہمارا مرضی کا دین ہے۔ جس بات کا دل چاہا مان لیا، جس کو دل چاہا چھوڑ دیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا تم قرآن کے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ عزیز بھائیو، آج ہماری بھی حالت یہی ہے، کسی بات کو مان لیا، کسی کو چھوڑ دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس کو قیمتی بنائیں، اس کے اندر اللہ کی رضا حاصل کریں، تقوی حاصل کریں، جو اس کا مین مقصد ہے۔ تو عزیز بھائیو، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ افطاریاں کروائیں،
جو محلے کے اندر غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو افطاریاں کروائیں، سحریاں کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سحریاں کرواؤ، افطاریاں کرواؤ، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ لیکن اس کو محض کھانے پینے کا مہینہ نہ سمجھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، یہ اصل میں ہماری ٹریننگ ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر حلال چیزوں سے بچا جاتا ہے، روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہم اپنی پوری زندگی میں حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ اصل میں ٹریننگ ہے رمضان کا مہینہ، تو اس مہینے میں یہ ٹریننگ حاصل کریں۔ جیسے روزہ رکھنے سے ہم حلال کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے ہم اپنی پوری زندگی میں حرام کو چھوڑ دیں۔ سود کو اللہ نے حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، رشوت کو حرام کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور اللہ رب العالمین کے فرائض کے اوپر پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں۔ تو عزیز بھائیو، اس مہینے میں بالخصوص قرآن مجید کا علم حاصل کریں، فہم حاصل کریں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر قرآن مجید کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو عزیز بھائیو، اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے کاشف اسلامک سینٹر اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو یوٹیوب سے آپ دیکھیں۔ بے شمار جید علماء کرام کی تقاریر اس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں، تو آپ اس نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے جو اچھے اسلامک ان کے ذریعے سے آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، ان کے ذریعے سے علماء کرام کے بیانات سنیں، ان کے ذریعے سے آپ دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں تک دین پہنچانے کا۔ یہ سوشل میڈیا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے، واللہ یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بڑی خرابی کا باعث بھی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دین جو ہے اس موبائل کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور خود بھی اس موبائل اور نیٹ کے ذریعے آپ دین حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ کاشف اسلامک سینٹر، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں، اس کے اندر علماء کرام کے بیانات سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی